السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل چل رہی تھی شرک کی مذمت کے بیان میں۔ یہاں ایک دوسری آیت کریمہ شرک کی مذمت میں مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، اور وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور نصیحت کرتا تھا اس کو، اے بیٹے میرے، مت شریک بنا اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ مؤلف رحمہ اللہ کی زبان میں آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرک حضرت لقمان علیہ السلام کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ فائدے کے تحت مؤلف کہتے ہیں، یعنی اللہ صاحب نے لقمان علیہ السلام کو عقل مندی دی تھی، سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا، اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دے دیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ اور یقین جان لینا چاہیے کہ مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسے ہی عقل کی راہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب عیبوں سے بڑا عیب ہے اور یہی حق ہے۔ اس واسطے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور شرک اس کی بے ادبی ہے، اور شرک یہ اللہ رب العالمین کی بے ادبی ہے۔ یہ جو بات مؤلف رحمہ اللہ نے کہی، یاد رہے یہ مقابلہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان میں، کہ اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے اس کے مقابلے میں یہ نہایت ہی ذلیل ہیں، نہایت ہی خوار ہیں، حقیر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عدلہ ذلیل قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 123 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک طرح سے خطاب ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اور تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی، اس وقت تم حقیر تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، حقیر ذلیل تھے اس وقت، یعنی تمہاری تعداد کم تھی اور تمہارے پاس کچھ بھی لڑنے کے لیے نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد اللہ رب العالمین نے اس وقت فرمائی۔ سو اللہ رب العالمین سے ڈرو،
شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکریہ ادا کرتے رہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہی لفظ ذلیل، یہی لفظ استعمال فرمایا، اور بدر میں جو لڑنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو یہاں مقابلہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا ہے۔ کسی بڑے انسان، نبی یا ولی یا کسی کی اس میں توحید نہیں ہے، کسی کی یہاں بے عزتی نہیں کی جاتی ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیے کہ بتاؤ یہاں جو ہے اولیاء اللہ اور فلاں کو ذلیل و خوار بتا دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، حالانکہ یہاں نہ کسی نبی کا نام ہے نہ کسی ولی کا ذکر ہے۔ ایک عام بات کہی گئی کہ مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ذلیل ہے، حقیر ہے، یعنی ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں۔ یہ ایک سیدھی اور سچی بات یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات یا اس سے ملتی جلتی بات شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے ہی کہی ہے، اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسی بات بیان کر چکے ہیں۔ خود شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مقام و مرتبہ ایسے لوگوں کے نزدیک خاص طور سے بڑا بلند مانا جاتا ہے، غوث اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو اس عبارت پر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند، بڑے پیر کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے انہیں پہچانا جاتا ہے، انہیں جانا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان کی ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں کہ انہوں نے اس تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ 17واں مقالہ کتاب فتح الغیب کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں تمام مخلوق کو ایک ایسا آدمی سمجھو جس کے ہاتھ ایک نہایت عظیم و وسیع مملکت کے بادشاہ نے، جس کی فرما روائی عظیم ہے، اس کا غلبہ اور طاقت ناقابل قیاس ہے، باندھ دیے ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے اس آدمی کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے اور اس کے پیر بھی باندھ دیے ہیں۔ اس کے بعد صنوبر کے ایک ایسے درخت پر لٹکا دیا ہے جو ایسی ندی کے کنارے ہے جس کی موجیں زبردست، چوڑائی بہت، گہرائی بے انتہا، اور جس کا بہاؤ نہایت تیز و تند ہے۔ اس کے بعد بادشاہ خود ایک ایسی کرسی پر بیٹھ گیا ہے جو بڑی شاندار اور بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اس تک پہنچنے کا ارادہ کرنا اور پہنچنا محال ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے پہلو میں تیروں، نیزوں، برچھیوں، بھالوں اور دیگر قسم قسم کے ہتھیاروں اور اوزاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھ لیا ہے کہ اس کی مقدار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب جو شخص اس منظر کو دیکھے، کیا اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ بادشاہ کی طرف دیکھنے کی بجائے، اس سے ڈرنے اور امید لگانے کی بجائے اس سولی پر لٹکے ہوئے شخص سے ڈرے اور اس سے امید لگائے؟ جو شخص ایسا کرے کیا وہ ہر ذی عقل کے نزدیک بے عقل، مجنون اور انسان کی بجائے جانور کہلانے کا مستحق نہیں؟ یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا ایسا کا وہی معنی اور مفہوم نہیں ہے جو شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے؟ بلکہ اس میں تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایسے آدمی کو جو
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسری مخلوق سے لو لگاتا ہے اسے چمار ہی نہیں بلکہ جانور کہا ہے، جانور سے بھی بدتر، جانور، بے عقل، پاگل اور مجنون اس آدمی کو کہا گیا ہے۔ آئی بات سن؟ تو یہ جو ہے یہاں کسی بھی نبی اور ولی کی توہین کا کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ جو لوگ اس عبارت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ حقیقت میں توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں خود، کہ اس کو انبیاء اور اسی طرح سے اولیاء و دیگر لوگوں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، ان کے لیے بات جو ہے بڑی خطرناک لگ رہی ہے، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تو اگر یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو گئی، یہ بات اگر لوگوں نے سمجھ لی تو ہماری روزی روٹی جو چل رہی ہے وہ روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس عبارت کے اندر بے ادبی کا، گستاخی کا پہلو نکالا گیا جو حقیقت میں خود ان کے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ ایسی کسی بھی بے گستاخی سے محفوظ ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو گستاخی پر محمول کی جا سکتی ہو۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ اور اس کی مخلوق کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ ساری کی ساری مخلوق ایک چمار کی طرح سے ہیں، جس طرح سے ایک چمار ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ چمار جو آدمی ہے اس کی اپنی ایک مرضی تو ہوتی ہے، کم از کم اس کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگ تو ہیں آج دنیا کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی اس کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت کرسی کے اندر، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ یہ سب کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں۔ ہر آدمی اپنے طور پر ڈرا ہوا سہما ہوا ہوگا، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹے سب کا یہی حال ہوگا، سب ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے جانے سے کترا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو گستاخی یا بے ادبی کہا جاتا، لیکن چونکہ یہ بعض طبقوں کے لیے بات بڑی خطرناک اس ناحیے سے تھی کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے اس کو بے ادبی پر محمول کیا گیا اور اس کو جو ہے عوام کے سامنے گستاخی باور کرایا گیا۔ حالانکہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی نبی یا کسی ولی کا نام شاہ صاحب نے نہیں لیا ہے، اور یہی بات تقریباً شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے، تمام مخلوق کو ایک ایسا آدمی سمجھو، کہتے ہیں تمام مخلوق کو۔ اب تمام مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، سارے کے سارے لوگ اس میں آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تمام مخلوق کو، چھوٹے بڑے سارے کے سارے لوگ۔ یہ میں اسے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو لوگ شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان کے اعتبار سے کہ یہ جو بات شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہی ہے اس کے اندر بھی یہی کہا کہ تمام مخلوق اور ایسے آدمی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیڑ پر لٹکا دیا گیا ہے، ایسے پیڑ پر جو کسی ندی کے کنارے ہے اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے کسی بھی طرح سے، بہت موجیں اس میں تیز و تند چل رہی ہیں، ایسے درخت پر اس کو لٹکا دیا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ ذلت اور حقارت والی بات کون سی ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اس طرح سے اس کو لٹکا دیا گیا ہو، ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اسے باندھ دیا گیا۔
اس کو باندھ دیا گیا، اس سے زیادہ ذلت اور حقارت والی کسی انسان کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہے، یہ میرے یا آپ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ میرے یا آپ کے یا کسی اور دوسری مخلوق کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہے جو قادر مطلق ہے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور تمام چیزوں کی تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی پسند نہیں آتی، لوگوں کے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس طرح سے وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی جیسا کہ اللہ رب العالمین کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ باتیں کہی جا رہی تھی، اسے جو ہے بے ادبی اور گستاخی پر معمول کیا جاتا ہے، جو سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ جبکہ ذلیل کا لفظ یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے استعمال فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس وقت ذلیل تھے، حقیر تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ذلیل ہے؟ یقیناً ذلیل نہیں، وہ تو جلیل القدر ہیں، ان کی شان و شوقت بہت بلند ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کسی دنیا میں کوئی ہستی پائی جاتی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل کہا ہے، کہا گیا کہ تم اس وقت حقیر تھے تب اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو یاد رہے شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی اس عبادت پر اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کے اعتراض حقیقت سے دور ہیں، اور وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ گستاخی پر مبنی ہے، کیونکہ وہ ایک غلط مفہوم اور غلط معنی پہلے شاہ اسماعیل پر لگاتے ہیں جو سراسر اللہ رب العالمین کی گستاخی، اور اسی طرح سے انبیاء، اولیاء، دیگر جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کی گستاخی پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کی بھی گستاخی ہوتی ہے اس میں، اور انبیاء اور صالح وغیرہ کی بھی گستاخی ہوتی ہے۔ تو گستاخ وہ ہیں جو یہ غلط معنی اور مفہوم لے رہے ہیں اور اس کو ایک دوسرے آدمی پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آئی بات میں یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے، کسی انسان یا کسی مخلوق کے مقابلے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ ظلم ہے، ظلم کا معنی ہی ہوتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ عبادت اللہ رب العالمین کا حق ہے اور عبادت وہ کسی دوسرے کے لیے ادا کیا جا رہا ہے، تو یہی تو ظلم ہو گیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔